سسی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ سی وی کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بلاول صاحب اپنا سی وی دینے کے لیے امریکہ گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے گئے ہیں. یہ الزام لگایا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے. اور شیخ رشید نے خیر ان کے بارے میں ایک بڑے محبت کا اظہار انہوں نے کیا کہ میرے بڑے قریب ہیں اور وہ مجھے بڑے پسند ہیں اور بڑے عزیز ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے مختلف الفاظ میں کی ہے. ذرا میں الفاظ مختلف استعمال کروں لیکن بہرحال انہوں نے بڑے ایک محبت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بلاول کے بارے میں کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی سی وی میری جیب میں پڑی ہوئی ہے. یہ کیا سی وی کا کیا چکر ہے؟ بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور نیچرلی اگر ان کو باہر سے جو ہے ان کی پذیرائی ہوتی ہے ان کو سیریسلی لیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے وزیر اعظم سے بھی زیادہ تو یہاں کھلبلی مچ جاتی ہے. شیخ رشید صاحب کی بیانات کو کون سیریس لیتا ہے؟ حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بارڈر کے اس طرف جو ہے معاملات سنگین ہیں. آپ کی خارجی معاملات میں آپ کو بڑے ہی طریقے سے اور سمجھ بوجھ سے چلنا ہے اور آپ یہاں پولیٹیکل بیان بازی کر رہے ہیں تو خود لوگوں پر اثر کیا ہوگا؟ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، دوسری چیزیں ہیں بہت ساری. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو بھی چیز ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، ان پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ حقیقی اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں اور فیکٹس فگرز کے ساتھ وہ جو ہے وہ ایک ویژن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. نوجوان قیادت ہیں اور پورے ملک سے ابھی بھی آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں بھی ان کے زبردست قسم کے جو ہے وہ کیمپین کر رہے تھے. ابھی کچھ دنوں کے لیے صرف یہ 6-7 دنوں کے لیے گئے ہیں لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سی وی ہے. یہ اس پر کوئی ہنسے یا روئے، وہ ایک کانفرنس بھی ہے اور ظاہری بات ہے کچھ اور بھی مصروفیات ایک سیاسی لیڈر اگر جاتا ہے تو ملاقاتیں نیچرلی یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے. اگر یہ خود جو ہے کوئے کے مینڈک بنے ہوئے ہیں اور جو ہر چیز کو انڈرمائن کرتے ہیں اور اتنی دور نظری نہیں ہے اور شیخ رشید صاحب کو 15 منسٹریز یہ کی بھی خواہش کے مطابق یہ بھی ملی ہے، اب تو ان کو تھوڑا دماغ اور دل بڑا کر دینا چاہیے اور اس قسم کی اوٹ پٹانگ تبصرے میرے خیال میں زیب نہیں دیتے. باقی ہم جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ساری قربانیاں ہیں اور بڑا کنٹریبیوشن ہے، پارٹیسپیشن ہے اور ابھی بھی جو سیاسی کچھ بھی جو ماحول ہے اس میں بیلنسنگ جو ایلیمنٹ اور فیکٹر ہے چاہے پارلیمنٹ ہو یا اس سے باہر پاکستان پیپلز پارٹی اور ظاہری بات یقینا اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کا رول بہت ہی اہم ہے داخلی اور خارجی معاملات کے حوالے سے. سسی پلیٹ صاحب یہ آپ ایک پارٹی کے رہنما کے طور پر ایک دوسری پارٹی کے لیڈر کے طرف سے یہ الزامات کہ جی ایف آئی اے ان کو ہراساں کر رہا ہے، جبکہ ایف آئی اے کا موقف یہ کہ تفتیش میں تعاون نہیں ہو رہا اور یہ ہمیں بھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جاتا ہے اور یہ ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے ایف آئی اے کا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، یہ کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنائی، ہم نے سڑکیں بنائی. تو کون غلط لگ رہا ہے آپ کو؟ اسد اللہ صاحب مجھے تھوڑا سا موقع ضرور دیجیے گا جی، چونکہ شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ کے رہنما نہیں ہیں لیکن اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں جی. اور وکٹمائزیشن کی بو اگر کہیں سے بھی اپوزیشن میں یا کہیں سے بھی آئے تو ظاہری بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز قابل مذمت ہے اور شہباز شریف صاحب پیش بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ابھی جو خود انہوں نے رودات بیان کیے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو بھی وکٹمائزیشن، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جیل کے کھانے خراب تھے میں ایک قطع کلامی کے معذرت میں صرف ایک آرگومنٹ آپ کو اس کے سامنے رکھنا تھا پھر جواب دیجیے گا. اگر حمزہ شہباز شریف یہ کہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں یہ اربوں روپے نہیں آئے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، پھر تو ہو گئی یہ حمزہ کی وکٹمائزیشن. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں مگر مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں اور اس کو جواب نہیں دیتے تو پھر ایف آئی اے کا موقف ٹھیک نہیں لگتا؟ دیکھیں اسد اللہ صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں کیونکہ میں نے دونوں اپنے بہن بھائیوں کی بات سنی. دیکھیں خلیل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی موقف رکھا اور بطور اپوزیشن لیڈر کے کوئی بھی وکٹمائزیشن کوئی بھی ہراسمنٹ اگر ہو رہی ہے ظاہری بات ہے وہ قابل مذمت ہے. ایف آئی اے ہو یا نادرا ہو، کیونکہ نادرا کی بھی بات آئی دوسرے حوالے سے، یہ وفاقی ادارے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہیے جو نادرا جس ایف آئی اے میں جو بھی ہیں سربراہ
ان کو دیکھنا چاہیے کہ نیب اور FIA کے لیے جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ اچھا میسج کوئی نہیں جا رہا. اور وہ میں بات جو کہہ رہی تھی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ کی جو پیشیاں ہوتی ہیں، رات کو 2 بجے جو فریل ٹاٹور کو اچانک لے کے جاتے تھے، کیا وہ صحیح ٹریٹمنٹ تھی؟ وہ بھی غلط تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، بہت ساری ہم برداشت کا حوصلہ پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے، جو رولز کے خلاف ہو رہا ہے، یہ پوری کارروائیاں ہی ون سائیڈڈ ہے. ایک تو بات یہ عدالتی، آپ خاص کریں نیب کے حوالے سے جو بھی پروسیجرز ہیں، جو کہ نیب احتساب کے نام پر انتقام کے حوالے سے ہے، اور PTI کی طرف سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں. وہ بھی دوسری چیز جو نادرا کی بھی آئی، سندھ کا حوالہ دیا کہ نادرا ایک وفاقی ادارہ ہے، اور میں نے خود بحیثیت سینیٹر، میری ایک پچھلے سال جو ہے بلکہ 2 سال پہلے، لیکن ان سے بھاگتے رہے انٹیریئر منسٹری والے، میرا موشن تھا وہ اس میں ریفر ہوا انٹیریئر منسٹری میں، جس میں میں نے ان سے جواب چاہا جو افغانیوں برمیوں کے حوالے سے تھا کہ بھائی اگر میں نے فیکٹ سے فگرز دیے پورے پچھلے 10 سالوں کے دیے میں نے، اس پر مجھے کوئی جواب اس طرح نہیں ملا. کوئی بھی چیز اگر ایسی، کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، کوئی بھی چیز، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ من پسند لوگ جو آپ کے ان پر ہاتھ باقی ہو، کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا جائے. یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس میں کسی بھی صوبے سے کوئی بھی انوالو ہوتا ہے تو بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اس میں سندھ حکومت کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی ہے، کیونکہ ہم نے بھگتا ہے. جو انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یا آپریشنز بھی ہوئے تھے پچھلی برسوں میں بھی، جو معاملہ جنرل ضیاء کے دور سے جو انلیگل امیگرینٹس جو بھی تھے، اس کا زیادہ بوجھ، کیونکہ وہ جس طرح بھائی پاکستان آگے ہے تو وہ سندھ کا ہی وہ کہہ دیتے تھے. اب سندھ پر اتنا بڑا بوجھ، اسی وجہ سے NFC دوسری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کرائٹیریا ایسا ہونا چاہیے، ملٹیپل فارمولا ہونا چاہیے، یہ چیزیں بھی اس میں. اور FIA میں کے حوالے سے بھی ایک موشن آیا تھا سینٹ میں، وہ میں اپنی بہن زرکا کو بھی کہوں گی کہ اس شاید PTI کی طرف سے ہی تھا، PTI کی طرف سے تھا یا MQM کی طرف سے تھا، اس میں ہماری سجیشنز تھی کہ اس ادارے کو بھی ضرورت ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت. وہاں بھی بڑے گرے ایریاز ہیں، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے یہاں وہاں سے محکموں سے لا کر لوگ لگائے جاتے ہیں. وہاں بھی آپ کو پتا ہے، میں ابھی TV پر بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتی کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہاؤس کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ تو اوپن ہاؤس میں ہوئی تھی. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وفاقی اداروں میں کیا وہ جو ہیں وہ لوگ اہل ہیں، ان کا وہ ٹھیک جا رہے ہیں، ٹریننگ ان کی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے بیوروکریسی میں جو بھی آ رہا ہے وہ ٹھیک صحیح ہے. بالکل قابلیت اور اہلیت پہ سوال تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے خالد طاہر سندھو صاحب، اس سے پہلے کہ میں PDM والے ایشو پر آؤں، ان کے جلسے اور کراچی کے جلسے اور پیپلز پارٹی کے بغیر جلسہ اس پر میں آؤں، مجھے پہلے یہ بتائیے کہ اب اگر شہباز شریف صاحب کنونس ہیں اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی جمع ہو گئی ہے کہ جی مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، کیا وہ کسی بھی عدالت کا فورم استعمال کر سکتے ہیں؟ عدالتوں سے ماشاءاللہ ان کو ریلیف بھی ملتا ہے، جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے. کیا وہ عدالت کا فورم استعمال کر سکتے ہیں کہ جی میں FIA کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، مجھے FIA کو روک ہی دیں، منع ہی کر دیں کہ مجھ سے تفتیش کریں ہی نہ کیونکہ مجھے ہراساں کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ اسد اللہ خان صاحب. سب سے پہلے تو میں جو بہن نے فرمایا صاحبہ نے، اور جو ڈاکٹر زرکا، شی از جسٹ لائک مائی سسٹر آلسو، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. اور 70-72 سالوں سے شکر ہے. ان کو ایک بات گزارش ہے میری کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کم سے کم اس دور سے نکال دیں. انہوں نے پاکستان بنایا تھا تو کم سے کم سب کوئی نہ کرپٹ کریں، یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. دوسرا بکلا کی بات انہوں نے کی تو عمران خان کا بھانجا جو حسان ہے، میں اس کا نام لیتا ہوں، وہ سب سے پہلے گاڑی توڑنے والوں میں، جلانے والوں میں تھا. تو ان کو پوچھیں کہ کیا انہوں نے کیا کارروائی کی ہے ان کے ماموں نے اس کے خلاف. نمبر 3، یہ پارٹ ٹائم انقلابی بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کو دینے کو، صرف یہی باتیں تیسرے دن کوئی نان ایشو لے آتے ہیں اور سارا. نمبر 4، آپ نے جو بھی بات کی ہے، آپ دیکھیں جو تصدیق پلیجر صاحبہ بات فرما رہی تھی کہ کتنی ان کی سیکریفائزز ہیں، کتنا کہ آپ دیکھیں جا کے اپنا لاڑکانہ میں بڑی خدا بخش میں کہ 5 قبریں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے پاکستان 53 سے 54 تک وہ بیچارے ان کو وہاں پہ قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے. اسی طرح اگر میاں نواز شریف نے تمام دھمکیوں کے باوجود بم چلائے ہیں اور سارا کچھ اپنا دھماکے کیے ہیں، تو آج اس کی صدر اس کا بھی ایٹمی دھماکے کا بھی نام چینج کر دیں. نمبر 4، میاں محمد شہباز شریف کے پاس ہر قسم کا لیگل رائٹ ہے، اس سے انصاف جو ہے. ابھی یہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اپنا عباسی صاحب کے بارے میں، اس پہ دیکھیں ان کو کہ جو یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کوئی ایک کیس تو پروو کریں. نمبر 3، ایک زرکا بہن نے بہت اچھی بات کی، میں اس کی تعریف کروں گا کہ جو حکمران بن جاتا ہے اس کا جھوٹ بھی پھر سچ ہی لگتا ہے. یہ بالکل درست ہے، واقعی عمران خان صاحب ابھی حکمران بن گئے، ان کا ہر جھوٹ ہے وہ سچ ہی لگ رہا ہے، جبکہ لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں بھوک سے.